الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه المعاصي ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تأذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل، ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله، الحداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا واحتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وحواه. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وأروة وثقى، وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع ناظل وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتحاء. فوا عجبا كيف هذه الغفلة، وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل، فيضرب عليهم تبل الرحيل فيرتحلون عما قليل. وأسفا إلى متى تلقى الرقدة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، لا يدوم أحوالها ولا تسلم نضالها، العيش فيها مضموم والأمان فيها معدوم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلقوا في بطون البرزخ سبيلا، وفقدت أجسادهم وأميت أخبارهم عمدا طويلا، جيران لا يتناسون، أحباء لا يتضاورون، وغربة من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحت حفرتنا ومفرد غربتنا ومصيبة ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الضاد، ونفصى إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد، وحزنا إذا انقطع ذكرنا عن خواتر الأحباء والأقرباء، وأكلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعضاء. فليبقى الباقون قبل أن لا ينفع البقاء، وليستغفرن عن الخطيئات التي تحول بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، وقد قال في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد صلی علی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ماہ ربیع الاول کا یہ جمعہ اور آج کا جمعہ بھی انشاءاللہ مختص ہے ذات پیغمبر اکرم کے ساتھ. آج کا یہ جمعہ بہت خطبہ جو ہے میں خصوصی اس کے لیے محنت کی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ پیغمبر کی سیرت بیان کروں، فقط وہ کام جو پیغمبر اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے، اخلاق پیغمبر کیسا تھا. صورت پیغمبر تو ہم بیان کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں سیرت پیغمبر بیان ہو، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. خلق عظیم کے مالک تھے ہمارے پیغمبر، اور آج امت محمدیہ کو ضرورت ہے کہ ہم پیروی کریں سیرت پیغمبر کی. ہمارا اخلاق اور پیغمبر کا اخلاق، ہمارا اخلاق جو ہے وہ تابع ہونا چاہیے پیغمبر کے اخلاق کے ساتھ، چاہے ہماری انفرادی لائف ہو چاہے اجتماعی لائف ہو. دیکھنا یہ ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ پیغمبر کی
جو ذات اقدس ہے، ان کی جو کردار ہے، ان کی جو سیرت ہے، وہ کہاں ہماری سیرت میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. میں خود بھی اور آپ سب کو دعوت دوں گا کہ ان اخلاق پیغمبر کو اپنی زندگیوں میں پیادہ کریں، اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. اور 100 اخلاق ہیں جو اس کے اندر ہیں، جتنے موقع ملا وہ بیان کروں گا، مختصر اور جلدی گزرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا اخلاق اور یہ سارے اخلاق وہ ہیں جو سیرت اور احادیث کی کتابوں میں آئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ خود بخود کسی نے لکھ دیے، نہیں. ہمارے یہاں کتاب ہے منتہی الاعمال شیخ عباس قمی علیہ رحمہ کی، اس کے اندر، اور ایک شیخ طوسی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں ان اخلاق کا تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلے پیغمبر اکرم جب بھی راستے میں چلتے تھے تو بڑے وقار کے ساتھ، آرام کے ساتھ چلتے تھے. یعنی چلنے کے اندر، مشق کے اندر ان کا کیا انداز تھا، بہت تیزی سے بھی نہیں چلا کرتے تھے، بالکل آہستہ بھی نہیں، وقار اور متانت کے ساتھ نبی اکرم ہمیشہ سے. اچھا، یہ جو اخلاق ہے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ ہم اخلاق کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں، مگر بعض دفعہ ہوتا ہے نہیں، پیغمبر کی ذات میں ایسا نہیں تھا. ہمیشہ کے لیے ان کا اخلاق ایک جیسا تھا، ہمیشہ راستہ آرام اور وقار کے ساتھ چلا کرتے تھے. کبھی بھی زمین پہ پاؤں کو کھینچ کے نہیں چلا کرتے تھے، یعنی زمین کے ساتھ رگڑ کے، بلکہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا کے رکھا کرتے تھے. ہمیشہ ان کی نگاہ سامنے ہوا کرتی تھی، ایسے اوپر نہیں دیکھا کرتے تھے، بلکہ نگاہیں ان کی ہمیشہ جھکی رہتی تھی. جب بھی چل رہے ہوتے تھے، اگر کوئی بھی سامنے آ گیا ہے تو سلام میں پہل نبی اکرم کیا کرتے تھے. یہ سیرت پیغمبر ہے. ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ وہ مجھے آگے سلام کرے، نہیں، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، مگر اس مستحب کا ثواب زیادہ ہے واجب سے، رپلائی کرنے کا ثواب کم ہے. پہل سلام کے اندر کرنا یہ مومن کی نشانی بھی ہے اور نبی اکرم کی سیرت ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا، صاحب نے کوشش کی بعض دفعہ کہ بھئی ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ نبی پہ پہلے سلام کر لیں گے، نہیں ہو سکا. زندگی بھر سیرت پیغمبر تھی کہ وہ سلام میں پہل کیا کرتے تھے. اور مصافحہ جب کیا کرتے تھے، مصافحہ بانا دونوں ہاتھ ملانا، بہت زیادہ ثواب ہے. مصافحہ ہم تو رسماً مصافحہ کرتے ہیں، لیکن جو مصافحہ کا مطلب یہ ہے دونوں ہاتھ دے دینا، دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کرنا. جو ہی مومن ہاتھ پیچھے کھینچتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے کہ دونوں مومنین کے گناہ معاف کر دیا جائے. معانقہ گلے ملنا ثواب ہے عید کے موقع پہ، خوشی کے موقع پہ، اور ہاتھوں کا ملانا، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. نبی اکرم کی کیا سیرت تھی جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے جب بھی ہاتھ ملاتے تھے نبی اکرم تو پہلے نہیں کھینچا کرتے تھے، ہمیشہ طرف مقابل وہ ہاتھ کھینچا کرتے. نبی اکرم بعد میں ان کے ہاتھ، یعنی یہاں پہ ہیں، کوئی مصافحہ کر رہا ہے تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی کہ اخلاق نبی یہ تھا، یہ ہاتھ کھینچنے میں پہل نہیں کیا کرتے تھے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. کسی کو بھی دیکھا کرتے تھے. اچھا، ہمارے یہاں جو چہرے کے حالات ہوتے ہیں نا، وہ بدلتے رہتے ہیں. بعض دفعہ غریب آ گیا ہے تو ذرا اور انداز میں، امیر آ گیا ہے تو اور انداز میں، کوئی چیئرمین صاحب آ گئے ہیں تو اور انداز میں، MNA صاحب ہیں تو ہم اور انداز میں مل رہے ہوتے. ہمارے ملنے میں بھی طرف مقابل کو دیکھتے ہیں کہ طرف مقابل کیسا ہے، ویسے ہم اس کے ساتھ برتاؤ. نہیں، نبی اکرم ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ بہترین انداز میں ملا کرتے، فرق نہیں کرتے تھے کہ امیر مل رہا ہے، اجنبی مل رہا ہے، جاننے والا مل رہا ہے یا غریب مل رہا ہے. اس انداز میں وہ ملا کرتے تھے. اور اشارہ کبھی بھی انہوں نے آنکھ سے اشارہ کسی کو نہیں کیا تھا، آبرو کے ساتھ اشارہ نہیں کیا تھا. یہ بھی ایک طریقہ ہے کسی کو اشارہ کر دینا، نہیں، ہمیشہ. اور انگلی سے بھی کبھی اشارہ نہیں کیا تھا کہ مثلا جی تم بولو یا تم، نہیں، ہمیشہ پورے ہاتھ کے ساتھ. اچھا، آپ نے کچھ فرمایا ہے، اور یہ میں جو اخلاق پڑھوں آپ مراجع عظام اور علماء میں دیکھیں گے یہ اخلاق. کبھی انگلی سے اشارہ کرنا عیب ہے، آداب یہ ہے کہ پورے ہاتھ سے اشارہ کیا جائے. اور نبی اکرم کبھی آنکھ سے اشارہ نہیں کیا کرتے تھے، کبھی اپنے آبرو کے ساتھ، پلک کے ساتھ اشارہ نہیں کیا کرتے تھے، نہ ہی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا کرتے تھے، ہمیشہ ہاتھ کے ذریعے سے. محفل میں جب بیٹھتے تھے نبی اکرم تو عموماً
ایک لمبا سکوت ہوتا تھا، کم بولتے تھے، لیکن جب وہ بولتے تھے تو ہمیشہ جب ضرورت ہوتی تھی تو بولتے تھے. ایسے نہیں ہے کہ ہر وقت وہ بات کیا کرتے تھے. محفل میں بیٹھے ہیں، آرام سے خاموشی سے زیادہ بیٹھا کرتے تھے. جب ضرورت محسوس ہوتی تھی تو تب بولا کرتے تھے. اب اس میں بہت ساری میں ڈیٹیل میں جا سکتا ہوں کہ عقل مندی یہی ہے کہ انسان کم بولے. جتنا کم بولے گا کم غلطیاں کرے گا. زیادہ بولنا یہ کم عقل کی نشانی ہے. نہج البلاغہ میں امام نے فرمایا عقل مند کی نشانی ہے کہ وہ کم بولتا ہے، اچھا بولتا ہے. صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. اگر محفل میں نبی اکرم بیٹھا کرتے تھے تو کوئی بات شروع کر دیتا تھا، توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنا کرتے تھے آرام سے. جب تک وہ ختم نہیں بات کر دیا کرتا تھا، بات میں نہیں ٹوکا کرتے تھے، آرام سے اس کی بات پوری سنا کرتے تھے. الا کہ کوئی غلط بات کر رہا ہو، حق باطل بات کر رہا ہو تو پھر ٹوک دیتے تھے. ورنہ اگر کوئی ویسے بات کر رہا ہے تو ان کی بات کو کبھی بھی نبی اکرم نے ٹوکا نہیں ہے، بڑے غور سے اس کی بات کو مکمل سنا کرتے تھے. اسی طرح ایسا نہیں کرتے تھے کہ بعض دفعہ ہماری محفل میں بات ہو رہی ہوتی ہے اور ہم اٹھ کے کھڑے ہو کے جا رہے ہیں. نہیں، جب تک بات مکمل نہیں ہوتی تھی نبی پاک بیٹھے رہا کرتے تھے، اور اس کے بعد مکمل بات ہو گئی سب کی، پھر آرام سے وہ تشریف فرما اٹھتے تھے اور اپنے گھر کو یا جس کام کے لیے جانا ہوتا وہاں پہ وہ جایا کرتے تھے. جب کسی محفل میں آتے تھے تو خاص اپنے لیے کوئی جگہ نہیں ڈھونڈتے تھے، جہاں بھی جگہ مل گئی وہاں پہ وہ بیٹھ جایا کرتے. خصوصاً صدر محفل میں بیٹھنے سے اجتناب کیا کرتے، الا کہ لوگوں کا اصرار ہوتا کہ آپ یہاں پہ تشریف لے آئیے. نہیں، ورنہ جہاں پہ جگہ انہیں مل گئی وہیں پہ وہ بیٹھ جایا کرتے تھے. اگر باہر سے وہ آئے ہیں اپنے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ڈھونڈا کرتے تھے. ہمیشہ جب بھی بیٹھا کرتے تھے نبی اکرم قبلہ رخ ہو کے بیٹھا کرتے تھے. جس محفل میں بھی بیٹھے ہیں وہ اس انداز میں بیٹھے تھے کہ قبلہ ان کو سامنے ہوا کرتا تھا، فیس قبلے کی جانب ہوا کرتا تھا. جب بھی بیٹھے ہیں کبھی بھی ٹیک لگا کے نہیں بیٹھا کرتے تھے. اس میں یعنی ایک سیرت ہے، اگر کوئی بیمار ہے، کس کا مسئلہ ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ ٹیک لگا سکتا ہے، بوڑھا ہے. مگر نبی اکرم نے زندگی بھر جب بھی محفل میں بیٹھے ہیں ٹیک لگانے کے بغیر وہاں پہ وہ نشست میں بیٹھا کرتے تھے. صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. اگر ان کے سامنے اگر کسی کی غلطی کا ذکر بھی کرنا ہوتا تو نام نہیں لیا کرتے تھے. ہمارے یہاں بعض دفعہ محفل کو گرم کرنے کے لیے یا دوسروں کو متنبع کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں نا کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے ایسا کیا. نہیں، نبی اکرم کہتے تھے کہ بعض لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، مطلب یا بعض لوگ ایسا کر رہے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے. کتنا اچھا انداز ہے تبلیغ کا. ایک ہے کہ کہا جائے کہ بھائی ہماری شہر کے اندر فلاں فلاں بندہ جو ہے نا بڑا غلط ہے. نہیں، کسی کی توہین نہیں، بلکہ کیا کہا کرتے تھے کہ سنا ہے یا دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگوں میں یہ بات پیدا ہو گئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. بات بھی پہنچ جائے اور کسی کی ذاتی اس میں انسرٹ بھی نہ ہو. یہ انداز تھا نبی اکرم کا. صلوات پڑھیے محمد والے. اگر کسی کی غلطی بھی ہو جاتی تھی تو معاف کر دیتے تھے، یعنی فوراً اس کو معاف کر دیا کرتے تھے. اس کو نہیں رکھتے تھے کہ وہ دل پہ اس بات کو رکھ لے. یہ نبی اکرم کا اخلاق تھا. زندگی بھر کبھی سے جدال اور لڑائی جھگڑا نہیں کیا نبی اکرم، زندگی بھر. ہمارے ہاں گفتگو میں بھی بعض دفعہ حرمتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، عزتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس لیے کہ یہ زبان ایک درندے کی مانند ہے. اس کو بولنے سے پہلے، منہ کھولنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں. روایت کے الفاظ ہیں دوستی میں بھی انسان کو ایک حد تک جانا چاہیے، دشمنی میں بھی ایک حد تک جانا چاہیے. ہو سکتا ہے یہ آج دوست ہے کل دشمن بن جائے، اور ہو سکتا ہے جو آج دشمن ہے اس حد تک نہ جاؤ کل دوست بن جائے. تو کبھی بھی نبی اکرم کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کیا نبی اکرم نے. یہ سیرت سید مصطفیٰ ہے. ایک اور صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد وعلی. اگر کوئی سوال کرتا نبی اکرم سے، سیرت سید نبی اکرم بیان کر رہا ہوں جو بھی آئے ہیں احادیث کی روشنی میں، سیرت پیغمبر، اخلاق پیغمبر نبوی چجور بودے اخلاق پیغمبر. اگر کوئی سوال کرتا تو ایک مرتبہ جواب نہیں دیتے، آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے تکرار کر کے جواب دیتے
تاکہ ہر بندے کو بات صحیح طریقے سے پتہ چل جائے. جلدی میں جواب نہیں دے دیا کرتے تھے، نہیں، آرام سے ہمیشہ اس کا جواب دیا کرتے تھے. ہمیشہ جو زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا پیغمبر کا وہ غریبوں کے ساتھ تھا. فقیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نبی اکرم کا زیادہ تھا بنسبت امیروں کے یا اور لوگوں کے. ان کے اگر وہ حساب لگایا جائے زندگی کا اٹھنا بیٹھنا، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے تھے، غلاموں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ. اور اگر کوئی بھی انہیں انوائٹ کرتا، دعوت دیتا، فوراً قبول کر لیتے. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ غلام ہے، یہ ایران کا رہنے والا ہے، یہ حبش کا رہنے والا ہے، یہ مکہ کا رہنے والا ہے، یہ مدینے کا انصار ہے، مہاجر ہے، غریب ہے، امیر ہے. نہیں، جو بھی انہیں انوائٹ کرتا وہ دعوت کو قبول کرتے تھے، رد نہیں کرتے تھے کسی کی دعوت کو. ہم تو ہزار بار سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. نبی اکرم کی یہ سیرت تھی. ہمیشہ انہیں اگر کوئی گفٹ دیا جاتا، ہدیہ، تو وہ قبول کر لیتے، چاہے جتنا چھوٹا سا بھی کیوں نہ ہو نا. ایک کھجور بھی کوئی لا کے دے دیتا نا، خوشی سے اس کو اسی سمائل کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے، چاہے کوئی بہت بڑا ان کو آ کے گفٹ دیتا. ہمیشہ ہدیہ کو وہ، یعنی وہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہدیہ کیا ہے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ دینے والا کون ہے، جسٹ اس کی محبت کو دیکھا کرتے تھے. محبت سے بعض دفعہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہمارا اخلاق تو یہ ہے کہ شادیاں ہو گئی ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں، اچھا اس نے یہ گفٹ دیا ہے مجھے، اس نے فلاں دیا ہے. نہیں، کبھی بھی غلط نگاہ سے نہیں سوچا کرتے تھے. گفٹ گفٹ ہے، اس نے اپنی محبت سے آپ کو دیا ہے. آپ اس کی ویلیو، اس چیز کی ویلیو سے نہ لگائیں. آپ دیکھیں اس نے محبت سے آپ کو دیا ہے. یہ سیرت نبی اکرم ہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرتے تھے، ہمیشہ احسان کیا کرتے تھے اپنے رشتہ داروں کے اوپر. اس سے بھی بڑھ کے، ایک تو صلہ رحمی ہے، اس سے بڑھ کے احسان کیا کرتے تھے. اچھے کام کا شوق دلایا کرتے تھے، خود بھی کرتے تھے، دوسروں کو تشویق دیتے تھے کہ یہ ہونا چاہیے اچھا کام. اور یہ اچھی سوسائٹی میں کے اندر یہ بات آج معاشرے میں بہت کم ہے. برے کاموں کی شوق دلایا جاتا ہے، تشویق، مگر اچھے کام کی طرف لوگوں کو کم راغب کیا جاتا ہے. خود بھی اچھے کام کرتے تھے، دوسروں کو، اصحاب کو، سب کو کہتے تھے اٹھو بھئی یہ کام کر لیں، یہ ہو جانا چاہیے. اچھے کام کی طرف شوق دلایا کرتے تھے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اگر کسی سے غلطی ہو گئی اور وہ ایکسکیوز آ کے پیش کرتا تھا، فوراً اس ایکسکیوز کو ایکسیپٹ کر دیتے. کبھی ڈیپ میں نہیں جاتے تھے کہ یہ کیوں ہو گیا تھا، نہیں میں نے یہ مانتا. نہیں، کسی نے بھی عذر پیش کیا ہے، یہ بھی ایک اچھے مومن کی نشانی ہے کہ اگر کوئی مقابل طرف غلطی ایکسیپٹ کر کے کوئی ایکسکیوز پیش کر رہا ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اس کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیا تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں ہوا ہوگا. نہیں، نبی اکرم کی سیرت یہ تھی کہ وہ فوراً ایکسکیوز کسی کا ایکسیپٹ کر لیتے تھے. کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا نبی اکرم نے. یہ سیرت کی احادیث کی کتابوں میں سے جو ریفرنسز میرے پاس موجود ہے، کسی کے ساتھ حقارت سے نہیں دیکھا کہ یہ کمتر ہے. نہیں، ہر کسی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے. کبھی بھی نبی اکرم نے کسی کو گالی نہیں دی. یہ سیرت سید الانبیاء ہے. کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دی زندگی بھر. کسی کو گالی تو دور کی بات ہے، برے لقب سے نہیں پکارا. ہمارے معاشروں کے اندر بعض دفعہ ایک نیک نیم رکھ دیے جاتے ہیں لوگوں کے، جو انتہائی خبیث ترین چیز ہے، بری ترین چیز ہے. آپ پسند کریں گے کہ آپ کو کوئی برے نام سے پکارے؟ نہیں پسند کریں گے. جب آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو کسی کے لیے برے نام سے کیوں پکارتے ہیں آپ؟ نبی اکرم نے آج تک ان کی زندگی کے سیرت کے اندر ہے کہ نہ گالی دی ہے، نہ کبھی کسی کو برے لقب سے پکارا ہے. کبھی کسی کو نفرین نہیں کی، بد دعا نہیں دی نبی اکرم نے. یہ سیرت ہے. کتنا ستایا گیا نبی اکرم کو، کتنا ظلم کیا گیا نبی اکرم کے ساتھ. پاس بیٹھ کے بھی منافق بیٹھا کرتے تھے، جانتے تھے کہ ان کی کیا حرکات ہیں، مگر دعا کرتے تھے بار الہ ان کی ہدایت کر دے. طائف کے اندر پتھر مارے، زخمی ہو گئے، مگر بد دعا نہیں کی نبی اکرم نے. کبھی بھی بد دعا نہیں کی. کبھی بھی لوگوں کے عیبوں کو نہیں ڈھونڈا کرتے تھے. یہ بھی ہمارے یہاں ایک عجیب معاشروں کے اندر، ہمارے سوسائٹیز کے اندر ہے. ہم بجائے کہ لوگوں کی نیکیوں کو دیکھیں، لوگوں کے عیبوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے دیکھ. کسی کا ایک عیب پتہ چل جائے واٹس ایپ کے ذریعے سے، ادھر ادھر
سب کو بتا رہے ہیں کہ فلاں میں یہ عیب پایا جاتا ہے. نہیں، نبی اکرم نے، حالانکہ وہ عالم الغیب ہیں، جانتے ہیں، اللہ نے علم دیا ہے انہیں، مگر کوشش کبھی نہیں کی کہ لوگوں کے عیبوں کی طرف وہ جا کے ڈھونڈیں کہ کیا کس میں عیب پایا جاتا ہے. ہمیشہ لوگوں کی تعریف کیا کرتے تھے. یہ بھی ایک اچھا ہے، جاذبہ ہے، لوگوں کے سامنے اچھے کام کی تعریف کرنی چاہیے، جو ہمارے معاشروں میں کم ہو رہے ہیں. یہ اخلاق نبی ہے جس سے میں بتا رہا تھا ہم کوسوں دور ہیں. کہاں نبی کی سیرت، جس اسوہ حسنہ جس کی ہمیں پیروی کرنی ہے. ہم لوگوں کی برائیاں تو کرتے ہیں مگر لوگ اچھے کام بھی تو کیے ہیں. کتنے اچھے کام ہیں. اچھائیوں کو دیکھو، لوگوں کو پرکھو ان کی اچھائیوں کی وجہ سے، نہ کہ ان کی برائیوں کی وجہ سے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. صبر کرتے تھے، اگر کوئی جسارت بھی کر لیتا نا ان کے سامنے تو صبر کیا کرتے تھے. بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دیا کرتے تھے. یہ سیرت نبی اکرم تھا. بدی کا بدلہ نیکی سے دیا کرتے تھے. یہ اخلاق نبی ہے. ایک ہے نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا، یہ بھی اخلاق ہے، مگر اصل اخلاق یہ ہے اگر کوئی آپ سے برا کرے آپ اس سے اچھا کرے. یہ سیرت پیغمبر ہے. مکہ کے مشرکین نے کیا کچھ نہیں کیا نبی کے ساتھ. گھر سے نکال دینا مکے سے، شیب ابی طالب 3 سال بھوکو پیاس، شب ہجرت قتل کا منصوبہ، پھر مدینہ میں بھی اتنی جنگ مسلط کر دینا، جناب حمزہ کا قتل، جناب ابو عبیدہ کزن تھے نبی اکرم کے، ان کا قتل. یہ کتنے ظلم ہیں مکہ کے، جان کے دشمن ہیں. مگر جب پلٹ کے فتح ہو رہا ہے مکہ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ الیوم یوم المرحمہ. آج انتقام کا دن نہیں ہے، آج تو میری رحمت دکھانے کا دن ہے. یہ ہے سرکار کی سیرت. اگر آپ دشمن پہ، مخالف پہ حاوی ہو جائیں تو اس قدرت پہ کہ خدا نے آپ کو یہ قدرت دے دی ہے، شکر پہ دشمن کو معاف کر دیں. نہ کہیے کہ اب وہ آپ کے شکنجے میں آ گیا ہے، اب اگلے پچھلے بدلے اس سے لینے ہیں. نہیں، اللہ نے آپ کو قدرت دے دی ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں. ہمیشہ بیماروں کی عیادت کیا کرتے تھے. مدینے میں کوئی بھی بیمار ہو جاتا، نبی اکرم چاہے کسی شہر کے آخری کونے میں کوئی رہتا، آج جیسا شہر نہیں تھا مدینہ، پرانے زمانے میں جو شہر ہوا کرتے تھے، آج بھی جو دیہات ہوتے ہیں 4 گھر یہاں پہ ہیں، 8-10 گھر وہاں پہ ہیں، 8-10 گھر اگلے 1-2 میل کے بعد ہیں. مدینہ بھی ایسے ہی ہوا کرتا تھا. کچھ بستی بیچ میں تھی، جو آج کی مسجد الحرام ہے نا، یہ پورا مدینہ تھا اس زمانے کا. پورا مدینہ یہی تھا. جنت البقیع یہ شہر سے باہر کا علاقہ تھا. تو نبی اکرم جہاں کہیں بھی انہیں معلوم ہوتا کہ فلاں بندہ بیمار ہے، خود بنفس نفیس چل کے وہاں پہنچ جاتے اس کی تیمارداری کے لیے. یہ ہے سیرت پیغمبر اکرم. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاں آیا تھا، نہیں آیا تھا، ہمارا اس سے تعلق کیا ہے. نہیں، نبی اکرم کی سیرت یہ ہے کہ بیمار کی عیادت کرنی چاہیے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کچھ دن کے لیے نظر نہیں آتے. ہوتا ہے ایسا، 4 دن آئے ہیں، اگلے 2-4 جمعے نظر نہیں آ رہے. نبی اکرم کو فکر ہوتی تھی، خود ان کے ہاں جایا کرتے تھے. خیر ہے، خیریت ہے، تم نظر نہیں آئے ہو. یعنی ایک دوسرے کی وہ ایسا خیال رکھتے تھے مدینے والوں کا، اپنے اس جس شہر میں رہتے تھے جیسے انہی میں سے ہیں، انہی کے اپنے ہیں. اس انداز میں درد اور دکھ ہو نا، مثلا ایک آدمی 2 جمعے نظر نہ آئے تو ہمیں فکر لاحق ہونی چاہیے کہ اس بندے کو کیا ہو گیا، یہ کیوں نہیں آیا. خود جا کے اس کے حال کو پوچھا کرتے تھے، خیریت تو ہے نا، مسئلہ کیا ہو گیا، آپ کیوں نہیں آ رہے ہو. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. ہماری فکر یہ ٹھیک ہے جی، نہیں آیا تو ہمیں کیا، اس سے کوئی گیا تو نہیں، ایسا نہیں. ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ہم اس سے جا کے بات کریں. اپنے صحابہ کو بہترین ناموں سے یاد کیا کرتے تھے، اچھے القاب دیا کرتے تھے. کسی کے اندر کوئی اچھا وصف پایا جاتا تھا تو اس کو اس وصف سے پکارا کرتے تھے. یہ بھی ایک محبت پیدا کرنے کے لیے اچھی بات ہے. ایک ہے نام اور ایک ہے کسی کا وصف اور لقب. اس کے اندر کوئی اچھی چیز پائی جاتی ہے تو اس سے وہ یاد کیا کرتے تھے. اے نیکی کرنے والا، اے ابو تراب. اس انداز میں وہ نام سے نہیں پکارتے تھے بلکہ اچھے القاب سے پکارا کرتے تھے نبی اکرم. اگر ان کے اصحاب میں یا جو اصحاب وہاں پہ تھے یا مدینے کے لوگ تھے ان میں کوئی آپس میں مسئلہ ہو جاتا تھا تو خود نبی اکرم جا کے صلح کرایا کرتے. اس صحابی کو بھی ساتھ لے، اس کو بھی بٹھا کے ان کے آپس میں ان نفرتوں کو دور کرا دیا کرتے تھے.
بہترین انسان تھے اپنی زمانے کے وعدہ وفا کرنے میں. اگر کوئی عہد کر لیتے، اگر کوئی وعدہ کر لیتے تو اس کو وفا کرتے تھے. چاہے یہ وعدہ وفا یہ انسان کی کریکٹر میں اچھی صفات کے اندر ہے. بچوں سے بھی کبھی جھوٹا وعدہ نہ کریں، یہ آپ کی شخصیت پرسنالٹی ہے. بعض دفعہ کہہ دیتے ہاں جی یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، نہیں، یہ جھوٹ ہے. نبی اکرم زندگی بھر اپنا جو بھی وعدہ کیا ہے وہ وفا کیا کرتے تھے. صلوات پڑھیے محمد والے. اچھا، عجیب سیرت ہے، جب بھی وہ نیکی کیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے. بعض دفعہ ہم خود ایک چیز کسی محتاج کو پہنچا سکتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں نہیں 4 بندے دیکھ لیں، ہاں بھی یہ جا کے اس کو جا کے دے دیجیے گا. نہیں، کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا. خود اپنے ہاتھوں سے فقیر کی مدد کیا کرتے تاکہ بیچ میں کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور اس فقیر کو شرمندگی نہ ہو. اس انداز میں وہ کیا کرتے تھے. نماز کی حالت میں جب جماعت میں نماز پڑھاتے تھے، اگر کوئی بوڑھا ہے یا اگر کوئی کسی کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو نماز جلدی پڑھا دیا کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ پھر بھی لمبی ایک واقعہ ہے سیرت کے اندر. اصحاب کہتے ہیں زور کی نماز پڑھا رہے تھے نبی اکرم، پہلی 2 رکعتیں ویسے تو نماز بڑے آرام سے متانت سے پڑھتے تھے، اور نماز کے اندر طمانینت شرط ہے، نماز سکون سے اطمینان سے پڑھی جائے. رکوع میں سجدے میں جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں ذکر، وہ آرام کی حالت میں پڑھنا ہے آپ نے، یعنی موومنٹ حالت میں نہیں پڑھنا، آپ نے سکون سے نماز پڑھنی ہے، یہ واجب ہے. نبی اکرم ایسی نماز پڑھتے تھے. لیکن اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا جس میں تاریخ میں ایک واقعہ ہے کہ 2 رکعت پہلی اطمینان سے نماز پڑھائیے، جو آخری 2 رکعت ہے وہ جلدی سے پڑھائی، انہوں نے بہت ہی جلدی سے نماز پڑھائی. اصحاب نے نماز ختم ہونے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ آج 2 رکعت نماز جو آخری تھی ظہر کی آخری 2 رکعت وہ آپ نے جلدی کیوں پڑھائی ہے؟ تو نبی نے فرمایا تم نے نہیں سنا؟ ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، ایک چھوٹا بچہ رو رہا تھا، میں نے نماز اس لیے جلدی پڑھائی ہے کہ اس کا والد یا اس کی والدہ اس کو جا کے اٹھا لے. اس انداز میں رحم تھا لوگوں کے لیے، محبت تھی نبی اکرم کی سیرت. صلوات پڑھیے محمد والے. ہر آدمی یہی سمجھتا تھا، ایسا اخلاق تھا نبی اکرم کا، لوگوں کے ساتھ پیش آنا. میں نے کہا کہ ہم جب بھی لوگوں سے ملتے ہیں تو ہم طرف مقابل کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے، میرے ساتھ یہ کیسا ہے، اس انداز میں ہم لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں. مگر نبی اکرم کا جو ملنا تھا لوگوں کے ساتھ ایسا تھا کہ ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ میں سب سے کلوز بندہ ہوں نبی اکرم کے ساتھ. ایسی محبت سے ہر آدمی کو ملا کرتے تھے کہ ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہوتا تھا کہ میں ہی سب سے قریبی، یعنی مجھ سے سب سے زیادہ محبت سے نبی اکرم مل رہے ہیں. کبھی بھی نا امید ہو کے کوئی نہیں گیا نبی اکرم کے پاس. جو بھی آیا ہے، جو مطلب لے کے آیا ہے وہ لے کے گیا نبی اکرم کے ساتھ. یعنی اس طرح حاجت روائی کیا کرتے تھے لوگوں کی. نہیں بھی ہے اگر خود نہیں بھی کر سکے تو انتظام کرتے تھے. مثلا اکثر روایت میں یا علی آپ اس کو انتظام کر دیں، جناب زہرا کے دروازے پہ لے جاتے تھے فقیر کو. اچھا، یہاں ایک اور میں باریکی سے نبی اکرم کی سیرت یہ ہے کہ خود ڈھونڈتے تھے کہ کوئی صاحب حاجت مل جائے. یہ بڑا فرق ہے. ایک ہے کہ ہمارے پاس کوئی اپروچ کر لے کہ بھئی مولانا صاحب میری مدد کر دیجیے، یہ بھی اچھی بات ہے، اس کی میں ہیلپ کر دوں. ایک ہے کہ مجھ میں جذبہ ہو، میں دیکھوں سوسائٹی کے اندر کون نیڈی ہے، کس کی ضرورت ہے، میرے گاؤں کے اندر، میرے رشتہ داروں کے اندر میں خود جستجو کروں کہ کس کو ضرورت ہے. شاید وہ شرمندگی سے نہ مانگ رہا ہو، اپنی سفید پوشی کے لیے وہ کسی سے کچھ نہ کہہ رہا ہو. نبی اکرم کی جو ذات اکرم تھی وہ اس انداز میں تھے کہ خود جستجو کیا کرتے تھے. یاد رکھیے گا، یہ کسی حاجت کا آپ کے پاس آ جانا یہ اللہ کا کرم ہے. اس پوائنٹ کو غور سے سنیے گا جو میں کر رہا ہوں. بعض دفعہ آپ کے در پہ کوئی حاجت آئی ہے تو اللہ نے آپ کو چن لیا ہے کہ یہ کام آپ کے ذریعے سے ہو جائے، اور اگر آپ نے استطاعت ہوتے ہوئے وہ کام نہ کیا اللہ محروم کر دے گا. نیکسٹ ٹائم اللہ نہیں بھیجے گا آپ کے در پہ کسی کو. کام تو اللہ نے کروانا ہے، کسی اور سے کروا دے گا کام، مگر آپ محروم ہو جائیں گے اس نعمت سے. گویا آپ شکر کریں کہ آپ کو اللہ نے اس قابل سمجھا ہے کہ آپ کے ذریعے سے کسی کی حاجت روائی ہو رہی ہے. تو نبی اکرم کی سیرت کیا تھی کہ وہ خود ڈھونڈا کرتے تھے کہ کون صاحب حاجت ہے. صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. بزرگوں کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے نبی اکرم.
اور اسی طرح بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آیا کرتے تھے، انتہائی مہربان تھے بچوں کے ساتھ، اور بوڑھوں کے ساتھ وہ بہترین اخلاق اور اکرام ان کو کیا کرتے تھے۔ غریبوں کا ہمیشہ بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ کبھی بھی محفل میں بیٹھ کے قہقہ نہیں، یعنی بلند آواز سے نہیں ہنسے نبی، ان کی آواز نہیں نکلتی تھی جب ہنستے تھے، تبسم فرمایا کرتے تھے، مسکراتے تھے، ان کے دندان مبارک نظر آتے تھے اور چہرے کے ایکسپریشن سے نظر آتا تھا کہ وہ خوش ہیں، مگر آواز نہیں نکلتی تھی۔ قہقہ لگانا یہ نبی کی سیرت میں نہیں ملتا، مسکراتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ مزاح کیا کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ انسان بالکل ہی سیریس لائف کے اندر ہے، نہیں، مزاح اور ہے اور توہین اور ہے۔ بعض دفعہ ہم مزاح اور لغو میں فرق نہیں کرتے۔ لغو یہ ہے کہ کسی کی انسرٹ کرنا، کوئی ایسا جوک یا ایسی بات کہنا جس سے دوسروں کی انسرٹ ہو رہی ہو، توہین کی غرض سے، یہ جائز نہیں ہے۔ مزاح نبی کیا کرتے تھے، روایت میں مشہور ہے، صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد، کہ جب ایک بوڑھی عورت آئی، کہا کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جنتیوں میں سے ہو جاؤں۔ نبی نے فرمایا کہ آپ کو تو پتا ہے، نبی نے فرمایا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، مزاح کے طور پہ۔ وہ بڑی پریشان ہو گئی، پہنچی کہاں حضرت بلال کے پاس، آپ آئیے سفارش کیجئے۔ حضرت بلال پہنچے، یا رسول اللہ اس کی سفارش، آپ نے کہا بوڑھے جنت نہیں جائیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا کالے بھی جنت نہیں جائیں گے۔ تو اور پریشان ہو گیا، بجائے بوڑھے کی انہیں اپنی فکر ہو گئی۔ خیر روایت تفصیل ہے، مختصر سے کہ نبی نے فرمایا جو بھی جنت میں جائے گا وہ جوان بن کے جائے گا۔ بوڑھا بھی جو جائے گا، جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، جنت میں شباب ہوگا، اور بہترین صورت اور شکل وہ جیسے چاہے گا ویسے اللہ اس کو عطا کرے گا۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ یہ سیرت نبی اکرم احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تاکہ ہم کوشش کریں کہ سیرت نبی کو اپنائیں۔ جلسوں میں آگے پیچھے صورت نبی کا تذکرہ ہوتا ہے، سیرت نبی سنیں کہ سیرت نبی تھی، کردار نبی کیا تھا۔ اگر کسی کا کوئی برا نام ہوتا تو فوراً اس کو مشورہ دیتے کہ یہ نام چینج کر دے، تبدیل کر دے۔ بعض دفعہ ایسے نام ہوتے ہیں جو معصیت کے ہوتے ہیں، تو مشورہ دینا چاہیے کہ اس کو نام بدل دیا جائے۔ اسی طرح اگر صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ دنیا کا کوئی مال ضائع ہو جاتا یا کوئی ایسا تو کبھی بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ ہم ویلیو دنیا کی تو بہت زیادہ ہماری نظروں میں ہے، اس کے مقابلے میں اگر خدا نہ خواستہ کسی سے ایسی غلطی ہو جاتی کہ جو اس کی آخرت کی بربادی کے لیے، تو اس پہ غم زدہ ہو جاتے تھے، مگر دنیا کے مال کے لیے نبی اکرم کبھی بھی غم زدہ نہیں ہوئے۔ ایک اور صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ کبھی بھی انہوں نے جیسے ہم کرتے ہیں کہ جی چلو سیونگ کریں پھر یہ کریں گے، نبی اکرم کبھی بھی سیونگ نہیں کیا کرتے، بلکہ معصومین کے یہاں بھی ہے، جو بھی بچ جاتا تھا لٹا دیتے تھے، فقیروں کو مسکینوں کو دے دیتے تھے، گھر میں جو بھی موجود ہوتا تھا فقیر آیا دے دیتے تھے، جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی عطا کر دے گا۔ اسی طرح ان کا جو روش تھی، ان کا جو طریقہ کار تھا، جو کام خود کر سکتے تھے کبھی بھی کسی خادم نوکر کو حکم نہیں دیتے تھے۔ لباس اپنا اگر وہ پیوند لگانے ہیں خود پیوند لگا رہے ہیں، جوتے کی اصلاح کرنی ہے وہ خود صاف کر رہے ہیں، جو کام بھی گھر کے اندر بھی خود کر سکتے تھے وہ خود کرتے تھے، اپنی ازواج کو بھی حکم نہیں دیتے تھے۔ ہم بعض جب آرڈر ہی دے رہے ہوتے ہیں، یہ کر دو وہ کر دو فلاں کر دو، نہیں، جو آپ کام خود گھر میں بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی وہ توہین کی بات نہیں ہے۔ اچھا انسان وہ ہے کہ جو اپنا کام خود کرے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ خاک پہ بیٹھا کرتے تھے، خاک نشین، مٹی پہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ واقعہ وقت نہیں رہ گیا، لمبا ہے۔ ادئی بن حاتم طائی، حاتم طائی کا بیٹا ادئی، اس کے قبیلے پہ مسلمانوں نے جب جنگ ہوئی مسلمانوں کے ساتھ تو یہ بھاگ گیا شام کی طرف، بعد میں یہ امیر المومنین کا صحابی بنا ہے ادئی بن حاتم۔ اس کی بہن گرفتار ہو کے آ گئی مدینہ کے اندر، اور جب نبی اکرم کو پتا چلا کہ یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے تو نبی اکرم نے اسے آزاد کر دیا،
اور کہا کہ تو شام جانا چاہتی ہے تو شام چلی جا اپنے بھائی کے پاس، جہاں جانا چاہتی تو آزاد ہے، کیونکہ تیرا باپ جاہلیت کے زمانے میں بھی سخی تھا، لہذا تو ایک سخی کی بیٹی ہے، تجھے قید سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ واپس گئی شام کے اندر، بھائی کو اس نے بتایا کہ یہ بندہ جو ہے حضور اکرم یہ بادشاہ نہیں ہے، عام جو چرچا ہو رہا تھا کہ ایک بادشاہ ہے نعوذ باللہ حکومت کے لیے، نہیں، یہ اللہ کا حقیقی نبی ہے، میں نے اخلاق نبی دیکھا ہے، تجھے مشورہ دیتی ہوں، تو بڑا آدمی ہے اتئی بن حاتم، تو چلا جا اور اسلام قبول کر لے۔ اس نے شام سے چلا ہے، کہتا ہے میں گیا ہوں میں دیکھنے کے لیے، میں دیکھوں گا کہ واقعی یہ نبی کے سائن ہے یا بادشاہت کے سائن ہے۔ کہتا ہے میں مسجد نبی میں آیا، نبی اکرم مسجد میں بیٹھے تھے، میں نے پوچھا کہ کون ہے نبی، بتایا گیا یہاں پہ ہے، تو مجھے پہ اثر ہوا کہ اتنا سادگی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے، انہی میں سے جیسے ہے، فرق نہیں اس نے رکھا ہوا۔ پھر نبی اکرم کے ساتھ تعارف ہوا، نبی اکرم نے کہا کہ چل پھر گھر چلتے ہیں، گھر لے کے آئے، ایک حسیر، یہ کھجوروں سے جو چٹائی بنتی ہے اس پہ بٹھا دیا نبی اکرم نے، اور خود خاک پہ بیٹھ گئے۔ میں نے کہا آپ یہاں تشریف کہانی نہیں، میں یہاں پہ بیٹھ جاؤں گا۔ کھانا پیش کیا، کہا یہ اخلاق نبی تھا جس سے ادئی متاثر ہوا، کہا کہ پہلے اپنا کلمہ پڑھا دیجیے اپنے رب کا، صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ خود اپنے جانوروں کو جا کے دودھ دوتے تھے، اتنے غلام اصحابی موجود تھے، کبھی کسی کو حکم نہیں دیتے کہ جائے، نہیں، اپنے جانوروں کا دودھ خود دوتے تھے، جو بھی سواری انہیں پیش کر دی جاتی سوار ہو جاتے تھے، کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ میرے لیے خاص سواری لے کے آؤ، نہیں، ہمیشہ اکثر جو نبی اکرم لباس پہنا کرتے تھے وہ سفید لباس پہنا کرتے تھے، اکثر و بیشتر، اور مستحب ہے سفید لباس کا پہننا، مستحب ہے، صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ اور اتنے زیادہ جوڑے کپڑے نہیں تھے نبی اکرم نے، جیسے ہمارے ہاں دراز بھرے ہوتے ہیں، خصوصاً لیڈیز، یہ اسراف ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے، آپ اس پیسے سے غریبوں کی مدد کر سکتی ہیں، اور بہت ٹھیک ہے ہونے چاہیے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اسراف کے 10 15 جوتے لے لیں، 10 جو ہے نا ہر موسم ہر مناسبت کا علیحدہ لباس ہو، زیورات اتنے ہوں، اس کا حساب و کتاب ہوگا، فی حلالہا حساب۔ نبی اکرم کی کوئی خاص تھے، لیکن جب ایک نیا کپڑا لیتے تھے تو وہ جو پرانا کپڑا ہے وہ غریبوں کو، مسکینوں کو دے دیا کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی پڑا ہے اور ایک اور لے لیا، ایک اور لے لیا، یہ بھی اچھا ہے کہ اگر آپ نے اور لباس لیا ہے تو جو پرانا لباس ہے کسی غریب کو، کسی مستحق کو وہ دے دیا کریں۔ جمعے کے دن ایک خاص اچھا لباس تھا وہ پہنا کرتے تھے، جمعے کے لیے ایک علیحدہ انہوں نے لباس رکھا ہوا تھا جو جمعے اور عید کے دن وہ پہنا کرتے تھے، صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ لباس پہننے میں، جوتی پہننے میں بھی ہمیشہ رائٹ سے وہ شروع کیا کرتے تھے، یعنی سیرت سید مصطفیٰ یہ ہے کہ ہمیشہ رائٹ سائڈ سے وہ پہلے شروع کیا کرتے تھے۔ صفائی پسند، نبی سے بہترین کسی کا لباس صاف نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ دیکھیے سیرت سید مصطفیٰ ہے کہ النظافت نصف الایمان، آدھا ایمان صفائی میں ہے۔ آج ہمارے پاکستان کے علاوہ جتنے اسلامی ملک دیکھ لیں، مسلمان دیکھ لیں، سب سے زیادہ کثافت اور نجاست وہاں نظر آتی ہے۔ ملکوں کے اندر دیکھ لیں، لوگ اپنے گھر صاف کر کے گلیوں کو کوڑا کرکٹ پھینک رہے ہوتے ہیں، نہیں، آدھا ایمان صفائی کے اندر ہے۔ نبی اکرم اپنے بال، اپنے ریش مبارک، لباس صاف ستھرا بہترین لباس ان کا ہوا کرتا تھا، صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ ہمیشہ خوشبو لگایا کرتے تھے نبی اکرم، بہترین خوشبو ہوتی تھی، خود نبوت کی خوشبو علیحدہ ہے، اور اس کے علاوہ اچھا خاصا پیسہ خرچ کرتے تھے خوشبو کے لیے، اور بہترین خوشبو یہ لگانا یہ سیرت سرکار ہے۔ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، یہ بھی سیرت سید اکرم ہے، نبی اکرم ہے ہمیشہ، اور یہ بہت اچھی بات ہے، وضو سے رہنا بہت ساری توفیقات اللہ دیتا ہے، بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے انسان۔ جب بھی آپ ٹوائلٹ میں گئے ایک دفعہ وضو کر لیں، بے شک کچھ نماز نہیں پڑھنی، قرآن نہیں پڑھنا، باوضو رہنا یہ ایک معنویت انسان کے اندر پیدا کر دیتی ہے۔ اور ہمیشہ مسواک کرتے تھے، جب بھی وضو کرتے تھے وضو سے پہلے مسواک کرنا یہ سنت سرکار رسول اکرم ہے، صلوات پڑھیے گا محمد والے۔ سب سے زیادہ سکون کی حالت جو نبی کی ہوا کرتی تھی وہ حالت نماز میں ہوا کرتی تھی، جیسے یعنی ہو سکتا ہے عموماً حالات کے اندر وہ نہیں، اس میں ان کو جلدی، اس پہ کوئی چیز ایسی تھی کہ جنگ کا مرحلہ آ گیا ہے، کوئی اور ہے،
مگر جب نماز کی حالت آتی تو سب سے زیادہ سکون کی حالت میں نبی اکرم ہوتے. ہر مہینے 3 دن روزے رکھا کرتے تھے. واجبات تو روزے علیحدہ ہے، مگر ہر مہینے 3 دن روزے رکھنا، 13ویں کو، 14ویں کو اور 15ویں کو. یہ ہر چاند کی تاریخ کے حساب سے 3 روزے رکھنا مستحب ہے، سنت نبی اکرم ہے. صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. بس 4-5 رہ گئے ہیں، اس کو ختم کر کے لیں. چھوٹی سی نعمت بھی ہوتی تو کبھی بھی مذمت نہیں کیا کرتے تھے. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں اچھا بھی یہ کیا ہے وہ کیا ہے، نہیں، اللہ کی نعمت سمجھ کے اس کو قبول کر لیا کرتے تھے. پسند و ناپسند ہماری الگ ہے، یعنی آپ کو ظاہراً پسند نہیں بھی لگ رہی تو اللہ کی نعمت تو ہے نا. چھوٹی سی نعمت کو بھی بڑا شمار کیا کرتے تھے اور شکر خدا کیا کرتے تھے. کبھی بھی کسی کھانے کو، کسی فروٹ کو، کوئی بھی ان کے سامنے چیز پیش کی گئی ہے اس کی بد تعریفی نہیں کی، ہمیشہ تعریف کی ہے اس کی. ایک بہترین، ہم تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا، یہ کیا کھانا آ گیا، یہ کیا پڑھنے، ہمیشہ نعمت خدا ہے، لطف خدا ہے. لاکھوں لوگ ہیں جن کے پاس شاید یہ کھانا بھی میسر نہ ہو. تو سیرت سید انبیاء یہ ہے کہ وہ تعریف کیا کرتے تھے، جیسا بھی انہیں کھانا مل گیا، جیسے بھی غذا مل گئی، چاہے اچھی بھی نہیں بھی ہے، کہتے تھے بہت اچھا یہ کھانا. صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. گھر کے اندر بھی جو ہوتا پیش کر دیتے، تکلفات نہیں کیا کرتے تھے کہ بھئی مہمان آیا اب یہ ہو جائے وہ ہو جائے، نہیں. گھر کے اندر جو موجود ہوتا اپنے لیے غذا، وہی غذا مہمانوں کو پیش کر دینا. یہ سیرت سرکار ہے. اسی طرح جب آپ دسترخوان پہ بیٹھا کرتے تھے، جو ان کے سامنے پڑا ہوتا تھا وہیں سے شروع کر لیتے، وہی کھانا شروع کر دیتے تھے. یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے آگے کیا پڑا ہے، وہاں کیا پڑا ہے، وہاں کیا پڑا ہے. یوں تو ایک اور حدیث یاد آ گئی کہ بندہ 3 جگہ پہچانا جاتا ہے. ہو سکتا ہے نارمل حالات میں وہ نہ پتہ ہو کہ وہ بندہ کیسا ہے. کہا کہ کسی کو پہچاننا چاہو تو 3 کام کرو، اور واقعی یہ نسخہ آپ کے لیے آزمودہ ہے. نارمل حالات میں انسان کا نہیں پتہ چل کہ وہ کس اخلاق کا یا کس مینٹلٹی کا وہ مالک ہے. پہلا کام، اس سے لین دین کر کے دیکھو کہ وہ کیسا ہے، پھر پتہ چل جائے گا بندہ کا. پیسہ دے کے، قرضہ دے کے، لے کے دیکھو، یا معاملہ کر کے، گاڑی خرید کے دیکھو، کوئی اور کام کر کے اس سے دیکھو، پتہ چل جائے گا کہ وہ بندہ کیسے ہے. دوسرا، سفر کر کے دیکھو اس بندے کے ساتھ. سفر میں نارمل حالات نہیں ہوتے، اب نارمل بھی ہو جاتے ہیں، اوپر نیچے ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کیا ٹمپریچر ہے، وہ کس نوعیت کا بندہ ہے. سفر میں اس کی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے. تیسرا حدیث کے اندر ہے، کھانا کھا کے اس بندے کے ساتھ دیکھو. ایک دسترخوان پہ بیٹھو، اس کا پتہ چل جائے گا نارمل حالات میں چاہے کیسے ہے، مگر کھانے کے دسترخوان کے بھی بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس شخصیت کا مالک ہے. صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. دسترخوان پہ ان کے سامنے جو غذا ہوتی وہی تناول فرما لیتے. کبھی کسی کو نہیں کہا کہ وہ دیں یہ دیں، نہیں، جو ان کو سامنے کچھ دے دیتے تو ٹھیک ہے، جو بھی سامنے پڑا ہے وہ اس سے تناول فرما لیتے. ہمیشہ دسترخوان پہ سب سے پہلے آ کے بیٹھ جاتے، اور مہمان اگر آیا، یہ آداب کے اندر ہے، آپ پہلے شروع کریں اور اس کے بعد سب سے آخر تک کھاتے رہیں. آپ یہ نہیں کہ آپ جلدی ختم کر دیں، مہمان بھی کہ اب اس نے ختم کر دیا تو میں بھی ختم کر دوں، نہیں. آرام آرام سے کھانا کھاتے، آخر تک کھاتے رہتے جب تک سب مہمان کھانے سے ہاتھ کھینچ نہیں لیتے. صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. جب تک انہیں بھوک نہیں لگتی تھی کھانا نہیں کھاتے تھے. یہ طب کا بہترین اصول ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی آج کھانا سامنے آ گیا جو ہے کھا لینا، نہیں، بھوک نہیں ہے تو نہیں کھانا چاہیے. اور جب سیر ہو جاتے تھے تو پھر وہ اپنے ہاتھ واپس کھینچ لیتے تھے. اور ہمیشہ کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرتے تھے. یہ 1400 سال کے بعد طب یہ بتا رہی ہے آپ کو کہ ہاتھ دھونا چاہیے، مگر نبی اکرم کی یہ سیرت تھی، کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھویا کرتے تھے، کھانے کے بعد بھی ہمیشہ ہاتھ دھو لیا کرتے تھے. صلوات پڑھیے گا محمد. ایک اور صلوات پڑھیے گا محمد والے. پانی جب بھی پیتے بسم اللہ کہہ کے شروع کرتے. 3 وقفوں سے پانی پیا کرتے. یہ سیرت سرکار ہے. ایک دم سے نہیں پانی پیا کرتے تھے. بسم اللہ شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1 گھونٹ پیا، وقفہ دیا، پھر دوسرا گھونٹ،
پھر تیسرا انگور. یہ سیرت ہے. اور جب پانی ختم کر لیتے تو کہتے تھے الحمدللہ. کھانے میں بھی اسی طرح بسم اللہ سے شروع کیا کرتے تھے اور جب ختم کیا کرتے تھے تو الحمدللہ پہ ختم کیا کرتے تھے. اور 98 یہ میں نے 100 سیرت ہے جو آپ کے سامنے عرض کی ہے. 98 یہ تھا کہ کہا کہ اتنے باحیا تھے کہ کوئی ان کے مقابلے میں کوئی اس طرح کا باحیا نہیں تھا. یعنی صاحب حیات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسی کے ہاں اگر انہوں نے اندر جانا ہوتا کسی کے گھر میں کسی کے کمرے میں کسی جگہ بھی جو ان کی نہیں تھی یعنی جو پرائیویٹ ہوا کرتی تھی 3 بار اجازت مانگتے تھے. میں اندر آ سکتا ہوں؟ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یا اچھا رواج ہے ایران کے اندر وہاں پہ کوئی ایسی جگہ جہاں نامحرم ہوں اور وہ متوجہ نہ ہوں آپ وہاں انٹر ہونا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دیتے ہیں یا اللہ کہ اگلا بندہ گھر والے متوجہ ہو جائیں. بعض دفعہ ایسا ہے کہ محرم بھی ہوں یا بہت قریبی رشتہ دار ہیں گھر کے اندر آپ بیٹھے ہیں خواتین ہیں اور ہیں تو آپ ایک دم سے انٹر نہ ہو جائیں. بلکہ نبی اکرم کی سیرت یہ تھی کہ وہ اجازت لیا کرتے تھے اور یہ بہت اچھی اخلاق کے میں سے اخلاق ہے کہ آپ اچانک کسی کے ہاں ایسے وارد نہ ہو جائیں بلکہ اجازت لے کے ان کے گھر کے اندر وارد ہوں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے. ہم جو ہیں وہ بھی اس معاملے کے اندر بھی افراط و تفرید کا شکار ہیں. جو عبادت میں ہے وہ کہتے ہیں بس میں تو عبادت میں لگا رہا ہوں. جو دنیا میں ہے وہ کہتے ہیں دنیا میں لگا رہا ہوں. نہیں، اپنے اوقات 24 گھنٹوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے نبی اکرم. ایک وقت اپنے اور خدا کے درمیان رکھا کرتے تھے، رات کو عبادت کیا کرتے تھے. ایک اپنی فیملی کے لیے، اپنی ازواج کے لیے ایک خاص ٹائم تھا، وقت تھا جو انہیں دیا کرتے تھے. اور ایک وہ تھا جو لوگوں کے لیے وقت تھا، لوگوں کے لیے، خدا کے لیے، فیملی کے لیے. تو اس انداز میں اپنے اوقات کو تقسیم ہونا چاہیے. بالکل ہی 24 گھنٹے مسلح پہ، یہ بھی اللہ نہیں چاہتا. 24 گھنٹے لوگوں کی خدمت کرتے رہیں، یہ بھی نہیں چاہتا. 24 گھنٹے گھر میں ہی رہ جائیں، اپنے بچوں کے اپنی فکر میں رہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اپنے اوقات، اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے اس انداز میں تقسیم کریں. یہ ہے سیرت سرکار انبیاء سید الانبیاء. منتہی الاعمال شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ اور کتاب مکارم الاخلاق طبرسی علیہ الرحمہ کی کتابیں جس میں سے یہ 100 وصف ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. آئیے دعا کرتے ہیں بار الہ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم سیرت نبی اکرم پہ عمل پیرا ہو سکے. ہمیں نبی اکرم کی شفاعت نصیب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم.